اس نے ایک نظر تانگورے پر ڈالی جو اسی کی طرح مفلوق الحال اور غلیظ نظر آ رہا تھا. پھر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے میرے ساتھ باہر نکل آیا. میں اسے گاڑی میں بٹھانا چاہتا تھا لیکن اس نے مسروقہ موٹر سائیکل کو ترجیح دی. پھر مجھے ایک اور رسک بھی لینا پڑا. اس نے اصرار کر کے مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا لیا. اس وقت تک صبح کے 6 بج چکے تھے. قریباً 2 گھنٹے وہ نوریلیا کی مختلف سڑکوں پر فراٹے سے موٹر سائیکل دوڑاتا رہا. کبھی قصبے کے ارد گرد چکرانے لگتا, کبھی اندرونی سڑکیں ناپنے لگتا. یوں بگولے کی طرح وہ چکراتا وقت وہ کوئی افریت ہی لگ رہا تھا. اس کا طویل و عریض لبادہ چمگادڑ کے پروں کی مانند پھڑپڑا رہا تھا اور بار بار میرے چہرے کو ڈھانپ لیتا تھا. سائیں علی ساتھ ساتھ فضا میں اشارے بھی کرتا جا رہا تھا جیسے اپنے تصوراتی جنوں کو ہدایت دے رہا ہو. آخر خدا خدا کر کے اس نے ایئر لنکا کے بکنگ آفس کے سامنے موٹر سائیکل روکی. یہ 2 منزلہ بکنگ آفس سیاحوں کی سہولت کے لیے الصبح کھل جاتا تھا. سائیں علی نے مجھے موٹر سائیکل کے پاس ٹھہرایا اور خود اوپر چلا گیا. میرا خیال تھا کہ 5-10 منٹ میں وہ ٹکٹ لے کر آ جائے گا اور میں اسے کولمبو جانے والی بس میں سوار کرا کے واپس آ جاؤں گا. لیکن سائی تو وہاں جا کر چپک ہی گیا. قریباً آدھا گھنٹہ انتظار کی سولی پر لٹکنے کے بعد میں اوپر گیا. سائیں علی دفتر کے عملے کے درمیان اطمینان سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور کسی بات پر بحث کر رہا تھا. عملے میں 2 مرد اور 2 خوبصورت خواتین تھیں. ان سب کے چہروں سے عاجزی ٹپک رہی تھی اور وہ سائیں علی کو کسی بات پر قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے. عملے کے ایک مرد رکن کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے اسے اشارے سے باہر بلایا. کیا بات ہے جناب؟ اس نے شستہ انگریزی میں پوچھا. میں نے سائیں علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ شخص مجذوب ہے, میرے ساتھ آیا ہے. کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ یہ پوچھے کیا نہیں کہہ رہا. پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کولمبو سے کراچی جانے والی سب سے پہلی پرواز میں جگہ دی جائے کیونکہ اسے بہت خاص لوگوں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے قوقاف جانا ہے. بڑی مشکل سے ہم نے اسے قائل کیا کہ وہ کل شام سے پہلے پاکستان نہیں جا سکتا کیونکہ ہفتے میں صرف 2 پروازیں ہی جاتی ہیں. اب اس نے ٹکٹ تو لے لیا ہے لیکن ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. وہ کیا؟ کلرک نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا. وہ کہتا ہے کہ جہاز یہاں لے کر آؤ چونکہ میں نے یہاں سے ٹکٹ لیا ہے, اس لیے سوار بھی یہیں سے ہوں گا. اب اس 7-8 ہزار فٹ بلند ہل اسٹیشن پر جہاز کون لے کر آئے؟ بہت غصے میں ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارا وزیر اعظم بندرا نائکے کا داماد میرے پاؤں دھو دھو کر پیتا ہے, تم سب کی ایسی کی تیسی کرا دوں گا. مجھے شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ سائیں علی نے کہیں آنا جانا نہیں, وہ یوں ہی ٹائم پاس کر رہا ہے یا پھر خلق خدا کو تنگ کرنے کے موڈ میں ہے. اچانک ایک خوش پوش نوجوان کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا. وہ ایک بیوک کار سے اتر کر دفتر میں داخل ہوا تھا اور اب استقبالیہ لیڈی سے محو گفتگو تھا. یہ وہی سنہالی نوجوان تھا جو چند ماہ پہلے جیپ کے حادثے کا شکار ہوا تھا اور جس کی جان تانگورے نے بچائی تھی. اس کے چہرے پر اب تک چوٹوں کے نشان موجود تھے اور چال میں بھی لنگڑاہٹ تھی, تاہم یہ لنگڑاہٹ نہ ہونے کے برابر تھی. میں نے اس کے پاس جا کر کہا, آپ کا نام اروندہ ہے نا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. آپ کو ناخوشگوار واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. میں چند ماہ پہلے آپ کی جیپ کو ایک حادثہ پیش آیا تھا. ہاں, وہ کوئی بھولنے والا واقعہ تو نہیں تھا. میں اس وقت موقع پر ہی موجود تھا. آپ کی ٹانگوں پر شدید ضربیں آئی تھیں, ایک ٹانگ تو بری طرح فریکچر ہوئی تھی. ہاں, خدا کا شکر ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں اور بغیر سہارے کے چل پھر سکتا ہوں. میرے لیے یہ بات حیرت اور خوشی کا باعث ہے. توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی اچھے ہوں گے اور یوں چل پھر سکیں گے. وہ مسکرایا. یہ سب تو اوپر والے کی مہربانی ہے. دراصل میرے والد ملک کے سب سے بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں. وہ امریکہ کی ایک معروف ترین سرجیکل یونٹ کے سربراہ ہیں اور پچھلے 5 سال سے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. حادثے کے فوراً بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس امریکہ بلا لیا تھا. یہ عرصہ میں نے انہی کے پاس زیر علاج رہا. صرف 1 ہفتہ پہلے میں واپس سری لنکا آیا ہوں. میرے والد بھی میرے ساتھ آئے ہیں. میرے ذہن میں ایک پھلجڑی سی چھوٹ گئی. تانگورے کا سب سے بڑا مسئلہ بھی تو اس کی ٹانگوں کے فریکچر کا تھا. اس سلسلے میں اس نے مقامی ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا لیکن وہ کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کہہ سکے تھے. میں نے اروندہ سے کہا, آپ کو یاد ہے ایک مقامی ایتھلیٹ نے آپ کو جیپ کے نیچے سے نکالا تھا؟ تانگورے نام تھا اس کا. میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں, اس کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے. میں نے کہا,
میرا خیال ہے قدرت نے آپ کو یہ احسان چکانے کا ایک موقع دیا ہے. تانگورے کو اس وقت آپ کی شدید ضرورت ہے. میں سمجھا نہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیں. ضرور، اروندا نے جواب دیا اور میرے ساتھ ایئر لائن کے دفتر سے باہر آ گیا. وہ بیوک کار خود چلا کر یہاں پہنچا تھا. ہم گاڑی کے اندر بیٹھ گئے. وہ بولا، میں اس وقت بہت جلدی میں تھا، اس لیے تانگورے سے ملے بغیر نوریلیا سے واپس چلا گیا تھا. تاہم 10-15 دن بعد مجھے پھر آنا تھا. میرا پروگرام تھا کہ تانگورے اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ اطمینان سے ملاقات کروں گا. کیا بات ہے؟ تانگورے کو کیا ہوا؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے جواب میں تانگورے کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں تفصیل سے بتایا. اروندا محویت اور ہمدردی سے سنتا رہا. تانگورے کی ٹانگ ٹوٹنے والا واقعہ سن کر اس کی آنکھوں میں گہرا اضطراب کروٹیں لینے لگا. اب کہاں ہے تانگورے؟ اپنے گھر میں. نشے میں دھت پڑا رہتا ہے وہ ہر وقت. 10-11 بجے سے پہلے بستر نہیں چھوڑتا. مجھے اس کے پاس لے چلیں. اروندا نے عجلت سے کہا. میرے ساتھ ایک شخص ہے، اوپر ایئر لائن کے بکنگ آفس میں گیا ہے وہ. میں اسے بتا کر آتا ہوں. میں دفتر کے زینے چڑھ ہی رہا تھا کہ سائیں علی نیچے اترتا دکھائی دیا. سائیں علی، کیا بنا ٹکٹ کا؟ وہ میں نے فیصلہ کر لیا. میں جنوں کی ایئر لائن پر خوقاف جاؤں گا. مجھے ابھی پتا چلا کہ ان کی ایئر لائن ہر چھوٹے بڑے شہر میں موجود ہے اور سروس بھی لاجواب ہے. PIA کی طرح. PIA کی طرح؟ ہاں، پرستان انٹرنیشنل ایئر لائن. اب تم خود سوچ لو، جس میں جن بیٹھتے ہیں وہ کس قدر تیز رفتار سروس ہوگی. یہ مردار ایئر لنکا تو اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. اب تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارے ساتھ. لیکن مجھے تو ایک دوست کے ساتھ جانا پڑ گیا ہے. وہ باہر میرا انتظار کر رہا ہے. سائیں علی معنی خیز لہجے میں بولا. مجھے پہلے ہی معلوم تھا. تم آؤ گے موٹر سائیکل پر اور جاؤ گے کسی لمبی سی گاڑی پر. خیر، جیسے تمہاری مرضی. سائیں علی کے الفاظ برقی لہریوں کی طرح میری سماعت میں گونج گئے. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. وہ بالکل لاتعلق کھڑا تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سائیں علی ایئر لائن کے دفتر میں آیا ہی اسی لیے تھا کہ یہاں اروندا سے میری ملاقات ہو سکے اور اس ملاقات کی وجہ سے تانگورے کی کہانی ایک نیا موڑ لے سکے. میں نے غور سے سائیں کا چہرہ دیکھا. مجھے اپنے جسم میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں. سائیں علی کی پراسرار روحانیت ایک بار پھر پوری شدت سے اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی. کوئی بات تھی اس شخص میں جو اسے عام لوگوں سے جدا کرتی تھی. میں اروندا کے ساتھ تانگورے کے گھر پہنچا. شاندار بیوک چھوٹی سی گلی میں داخل ہو کر دروازے کے سامنے رک گئی. ہم اندر پہنچے تو تانگورے حسب توقع بستر میں ہی تھا. میلے کچیلے چیتھڑوں میں لپٹا ہوا وہ خود بھی ایک چیتھڑا ہی نظر آ رہا تھا. اس کے منہ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں. ٹانگ غلیظ پٹیوں میں لپٹی اور ناریل کے تیل میں بھیگی ایک عضوے معطل کی طرح چارپائی پر پڑی تھی. اروندا اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا. اگلے 24 گھنٹے میں واقعات بڑی تیزی سے رونما ہوئے. اروندا کے والد صاحب معروف آرتھوپیڈک سرجن کملا راجے کینڈی میں تھے. اروندا نے فون کر کے ان سے ہدایات لیں اور پھر تانگورے کو اپنی بیوک کے ذریعے کینڈی لے گیا. میں بھی اس کے ساتھ تھا. کینڈی کے سب سے بڑے اسپتال میں مسٹر کملا راجے سے ملاقات ہوئی. وہ 45-50 برس کی عمر کے ایک باروب ڈاکٹر تھے. ان کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی خود اعتمادی دیکھ کر ان کے مسیحا صفت ہونے کا یقین آ جاتا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کے محسن پر فوری توجہ دی اور وہ معائنہ جس کے لیے مریضوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا اور لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے 2 گھنٹے میں ہو گیا. اس تفصیلی معائنے کے بعد ڈاکٹر کملا راجے نے مجھے اور اروندا کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا، مریض کا آپریشن ہو جائے گا اور ٹانگ بالکل ٹھیک کام کرنے لگے گی. کیا وہ پھر بھاگ دوڑ سکے گا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا. 100%. بالکل عربی گھوڑے کی طرح دوڑے گا. ڈیڈی ان کا مطلب ہے. میں ان کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں بیٹے. یہ لڑکا بھاگ دوڑ کے ہر مقابلے میں حصہ لے سکے گا. یو ڈونٹ وری, ہی ول بی آل رائٹ. اس روز شام کو ڈاکٹر کملا راجے نے بتایا کہ 2 روز بعد مریض کو کولمبو لے جانا ہوگا. اس کا آپریشن ممکن ہے کہ کولمبو میں ہی ہو. آپریشن کے بعد 2-3 ہفتے تک وہ زیر نگرانی رہے گا. اروندا سے مشورہ کرنے کے بعد میں نوریلیا واپس روانہ ہو گیا. تانگورے کے والدین کو اطلاع دینی تھی اور تانگورے کا سامان وغیرہ کینڈی پہنچانا تھا. کینڈی سے نوریلیا تک کا سفر میں نے بس میں طے کیا.
بس ہی میں نے اخبار میں یہ چھوٹی سی خبر دیکھی، سیٹھ شاستری لال کے بیٹے کی ڈاکوؤں کے ہاتھوں پٹائی، دونوں بازو توڑ دیے گئے۔ یقیناً میں یہ خبر تفصیل سے پڑھتا اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں کچھ اور قسم کی سوچیں حملہ آور تھیں۔ راستے بھر میں سوچتا رہا، کیا ڈاکٹر کملا راجے کی بات سچ ثابت ہوگی؟ کیا تانگورے واقعی ایک بار پھر دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لے سکے گا؟ کیا یہ انہونی ہو سکے گی کہ وہ اپنے ازلی حریف سردار نومی کو شکست دے دے؟ دراصل اتنی ناکامیاں تانگورے کے حصے میں آئی تھی کہ اب اس کے حوالے سے کامیابی کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں خدشہ سا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو بھی گیا اور تانگورے کھیل کے میدان میں واپس آ بھی گیا تو بھی وہ نومی کو شکست نہیں دے سکے گا۔ انہی سوچوں میں گم میں نوریلیا پہنچا۔ بس سے اتر کر پیدل ہی تانگورے کے گھر کے سامنے آ گیا۔ گھر کے سامنے میدان میں مجمع نظر آیا۔ اس مجمع کے درمیان سائیں علی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ناچ رہا تھا۔ پنجابی اور اردو میں اس انداز کو دھمال ڈالنا کہتے ہیں۔ دھمال کے دوران وہ کوئی نعرہ بھی لگا رہا تھا۔ مجمع میں موجود لوگ ایک آواز ہو کر اس نعرے کا جواب دے رہے تھے۔ یہ نعرے بازی سنہالی میں ہو رہی تھی، اس لیے میں نہیں سمجھ سکا۔ قریب جا کر دیکھا تو سائیں علی کے ہاتھ میں ایک تصویر بھی نظر آئی۔ یہ بڑے سائز کی فریم شدہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی اور میں اسے کئی دفعہ تانگورے کے گھر میں دیکھ چکا تھا۔ یہ تانگورے ہی کی تصویر تھی۔ میں نے مجمع میں موجود ایک پڑھے لکھے شخص سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ انگریزی میں بولا، کوئی مجذوب ہے، کل شام سے یہاں مجمع لگائے رکھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہہ رہا ہے جیتے گا بھائی جیتے گا۔ دوسرے لوگ جواب میں کہتے ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا۔ کل شام سے یہی ہو رہا ہے۔ وہ 30-40 افراد کا مجمع تھا۔ وہ سب بڑے والہانہ انداز میں سائیں علی کا رقص دیکھ رہے تھے اور اس کے نعروں کا جواب دے رہے تھے۔ ان میں بہت سو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن مسکراہٹ میں طنز یا تضحیک کے بجائے ادب و احترام کا عنصر تھا۔ سائیں علی میں یہ پراسرار خاصیت موجود تھی کہ وہ انجانے لوگوں کو معمولی کوشش سے اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا اور وہ اس پر بے پناہ بھروسہ کرنے لگتے تھے۔ شاید یہ ہپنوٹزم ٹائپ کی ہی کوئی چیز تھی یا پھر اس کی روحانیت کا کرشمہ تھا جو سائیں علی کے سراپے میں معجزہ نظر آتی تھی۔ وہ نعرہ لگا کر کہتا تھا جیتے گا بھائی جیتے گا۔ مجمع یک زبان ہو کر کہتا جیتے گا ہاں جیتے گا۔ سائیں علی کے ہاتھ میں تانگورے کی تصویر تھی اور وہ اپنے ساتھ ساتھ تصویر کو بھی نچا رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ سائیں علی جو نعرہ زنی کر رہا ہے وہ تانگورے کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس وسیع و عریض میدان کے اندر کھڑا ہو کر یہ پیشن گوئی کر رہا تھا کہ تانگورے اپنے پرانے حریف نومی سے جیت جائے گا۔ بہرحال یہ میرا قیاس تھا۔ اس نعرے کا کوئی اور بھی مطلب ہو سکتا تھا، مثلاً یہ کہ تانگورے اپنی محبت جیت جائے گا، یعنی شاستری لال کی سندر پتری کو انیلا کو، یا پھر اگر وہ اس میدان کے کھیل کے میدان میں نہ بھی جیت سکا تو کسی دوسرے میدان میں جیت کر دکھائے گا۔ باہر طور کچھ بھی تھا، یہ نعرے بازی تانگورے کے حق میں تھی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سائیں کے نعرے کا جواب دیا اور دعا کی کہ اس کے مصائب ختم ہو جائیں۔ سائیں علی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، یا شاید اس نے جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کیا تھا۔ میں اس سے ملے بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ زینے طے کر کے میں اوپر کمرے میں پہنچا تو غزالہ حسب معمول کروٹ کے بل بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ تانگورے کی بہن نادو ابھی ابھی گلدان میں پھول بدل کر گئی ہے۔ پورا کمرہ گلابوں کی تازہ خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن ان پھولوں کی تازگی غزالہ کے چہرے پر نہیں تھی۔ یہ چہرہ ویران اور اداس تھا۔ اس کی آنکھیں کھڑکی سے پار سائیں علی کی نعرہ زنی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری اور کھڑکی سے نظریں ہٹا لی۔ بات چیت کرنے میں اس کی بہت توانائی خرچ ہوتی تھی، لہٰذا میں کوشش کرتا تھا کہ بولنے سے پہلے ہی اس کا معفی الضمیر سمجھ جاؤں۔ وہ تانگورے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تانگورے بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کملا راجے نے اس کا آپریشن کرنے کی حامی بھری ہے۔ ہم اسے کل کولمبو لے جا رہے ہیں۔ وہاں ڈاکٹر کملا خود اس کا آپریشن کریں گے اور وہ 1.5-2 ماہ میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کملا کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے کی طرح بھاگ دوڑ بھی سکے گا۔ غزالہ کی آنکھوں میں موہوم سی چمک نمودار ہوئی۔ غیر محسوس طور پر اسے تانگورے سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اور اس کی جیت غزالہ کی خواہش بن گئی تھی۔ غزالہ، میں جانتا ہوں کہ تم تانگورے کو فتح یاب دیکھنا چاہتی ہو، لیکن پلیز اپنی اس خواہش کو وہم نہ بناؤ۔
تمہاری صحتیابی یا بیماری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہاری یہاں موجودگی میں تانگورے 2 دفعہ یہ ریس ہارا ہے، لیکن اس سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑا ہے؟ تمہاری صحت کی بہتری یا خرابی کا تعلق تمہاری ذہنی اور جسمانی حالت سے ہے. خود کو پرسکون رکھو، اپنے اندر جینے کی ترنگ پیدا کرو اور کوشش کر کے غذا اپنے جسم میں پہنچاؤ. بس ان دنوں نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا. دماغ ہر وقت بے معنی سوچتا رہتا تھا. عجیب سے حولے مجھے ڈراتے تھے. اب بہت بہتر ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہی کیفیت ہو جاتی ہے. کل یوں ہی بیٹھے بیٹھا شفتہ کا خیال آ گیا. وہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے. میں اسے کیسے بتاتا کہ اس کا شوہر میری بہن کے بارے میں کتنے نیک منصوبے بنا رہا تھا. سب ٹھیک ہو جائے گا غزالہ، بس اب تھوڑی سی آزمائش رہ گئی ہے. اتنے میں زینوں پر آہٹ ہوئی. پھر کسی نے دھکیل کر کمرے کا دروازہ کھول دیا. سامنے تانگورے کی چنچل بہن نادو کھڑی تھی اور نادو کے ساتھ چچی فاخرہ اور چچا جلیس نظر آ رہے تھے. انہیں دیکھ کر غزالہ کے ساتھ ساتھ میں بھی دم بخود رہ گیا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یوں بن بتائے پاکستان سے سری لنکا چلے آئیں گے اور پھر اس قصبے تک پہنچ جائیں گے. والد اور والدہ کو دیکھ کر غزالہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. وہ بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر ششدر نظر آ رہے تھے. چچی فاخرہ کے حلق سے کرہا سی نکلی اور وہ بھاگ کر بیٹی سے لپٹ گئی. اس نے غزالہ کی کمر میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیا اور گلے سے لگا کر ہچکیوں سے رونے لگی. چچا جلیس نے بھی غزالہ کے گرد بازوں کا حلقہ قائم کر دیا. میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑا یہ جذباتی ملاپ دیکھتا رہا. 2-3 منٹ بعد جب آنسوؤں کی یورش تھمی تو چچی فاخرہ نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی. چچا جلیس بھی جیسے چونک کر میری طرف متوجہ ہوا. انہوں نے بے دلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، کیسے ہو شاہ جہان؟ ٹھیک ہوں، لیکن آپ اچانک کیسے آن پہنچے؟ ایڈریس تو تم نے 20 تاریخ والے خط میں لکھ دیا تھا. ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی، لیکن غزالہ تو آپ کو یہ بھی لکھواتی رہی ہے کہ اب وہ بہتر ہے، آپ یہاں نہ آئیں. بس برداشت نہیں ہو سکا تھا ہم سے. اگر آپ کو آنا ہی تھا تو اطلاع کرتے، میں کم از کم آپ کو کولمبو سے لے آتا. میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی کولمبو سے آیا ہوں. ابھی چند منٹ پہلے ہی پہنچا ہوں. ٹیلی گرام تو دیا تھا، شاید ملا نہیں، چچی نے خشک لہجے میں کہا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ ٹیلی گرام کو خواہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. نادو نے ایک سفری بیگ لا کر اندر رکھ دیا. یہ چچا کا بیگ تھا. اب وہ ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی. میں نے اشارے سے اسے چائے لانے کے لیے کہا. چچی فاخرہ دونوں ہاتھوں سے غزالہ کی بلائے لے رہی تھی. کبھی وہ اس کا منہ چومتی، کبھی گلے سے لگاتی. ہائے اللہ، کیا حال ہو گیا میری بیٹی کا. ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، شکل سے پہچانی نہیں جاتی. اللہ اس کی ساری بلائیں میرے سر، اللہ اسے ٹھیک کر دے. میں نے سوچا اگر یہ لوگ غزالہ کو 2 ماہ پہلے دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا. اس وقت وہ لبے مرگ تھی اور واقعتاً ہڈیوں کا ناقابل شناخت ڈھانچہ نظر آتی تھی. میں اس بات کو امیدوار نہیں تھا کہ چچا چچی اپنی بیٹی کی طرح میرا سر ماتھا بھی چومیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے اور تحسین کی لڑی میں تشکر کے پھول پہ رو کر میرے گلے میں پہنائیں گے. لیکن مجھے اتنی توقع تھی کہ وہ مجھ سے شکریہ کا اظہار کریں گے. زبانی کلامی ہی صحیح، لیکن اس بات کی تعریف کریں گے کہ میں نے دیار غیر میں ان کی بیٹی کو سنبھالا اور اس کی جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کی. لیکن ان دونوں نے رسمی طور پر بھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی، بلکہ چچی نے تو ایک آدھ جملے کے سوا مجھ سے بات ہی نہیں کی. نہ جانے میرے خلاف کدورتوں کے کیسے کیسے انبار سمیٹ رکھے تھے اس عورت نے اپنے سینے میں. وہ میری ازلی دشمن تھی. میری کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی کوشش اس کے اٹل خیالات کو بدل نہیں سکتی تھی. میں چچا کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا. ماں بیمار بیٹی کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی اور راز و نیاز کرنے لگی. میں نے یہاں کے حالات کے بارے میں چچا کو خطوط میں بہت کچھ لکھ دیا تھا. جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ بھی مختصراً بتا دیا. چچا نے کہا، میں نے فون پر عاصم سے امارات میں رابطہ کیا ہے. وہ تو کہتا تھا کہ وہ غزالہ کے علاج ہونے کے داشت کا پورا انتظام کر کے امارات آیا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں تھوڑی بہت سی رقم بھی چھوڑ کے آ گیا تھا. اول تو اس نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا، لیکن اگر کرتا بھی تو ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. ایک شوہر کی حیثیت سے اسے اپنی جاں بلب بیوی کے پاس رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے نازک حالت میں چھوڑ کر امارات چلا گیا. اور میرے علم میں نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کی بیماری کے دوران میں ایک بار بھی اس کی خبر گیری کرنے آیا ہو. وہ خود نہیں آ سکا، لیکن اس نے ہر پل غزالہ کے بارے میں اطلاع رکھی ہے.
दरअसल वहाँ कोई ऐसी मसरूफियत है जिसकी वजह से वो निकल नहीं सकता, दुबई भी नहीं आ सकता। कोई गहरा चक्कर चला हुआ है वहाँ। चक्कर वक्कर कोई नहीं चला हुआ वहाँ। अगर चक्कर चला भी है तो यहाँ चला हुआ है। वो परले दर्जे का खुदगर्ज और मक्कार शख्स है। और ये भी आपकी खुशफहमी है कि इसने हर पल गजाला के बारे में खबर रखी है। इसने पलट कर भी नहीं देखा गजाला की तरफ। वो इसे बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया था और अमारात में शिकार खेलता रहा था। इसके दुश्मन गजाला के दुश्मन थे और गजाला की वजह से वो मेरे दुश्मन भी बने। उन्होंने हम दोनों को खत्म करने की कोशिश की और हमें यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने शेख आसिम से तावान तलब किया था। शेख ने तावान क्या अदा करना था, वो तो खुद चाहता था कि हम दोनों का किस्सा पाक हो जाए। चचा जलीस सपाट चेहरे के साथ मेरी तरफ देख रहा था, जैसे समझता हो कि मेरे दिमाग को हवा चढ़ी हुई है और मैं अपने रकीबाना जज्बात की वजह से वाही तबाही बोल रहा हूँ। सिगरेट का एक गहरा कश लेकर वो बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ शाहजहान। दरअसल जो कुछ हुआ वो आसिम बेटे के सेक्रेटरी नारायण के इख्वा के सबब हुआ। गजाला की तमाम तर जिम्मेदारी नारायण पर थी। चेक वगैरह भी इसी ने साइन करने होते थे। इसके ना होने से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आसिम को पल पल की खबर थी। क्या वो नहीं जानता था कि सेक्रेटरी गायब है और गजाला अस्पताल में बेयारो मददगार पड़ी होगी? जब ये वाकया हुआ तो आसिम दुबई में नहीं था। ये बात उसे बहुत देर से मालूम हुई। इस वक्त तक वो अपने मामलात में बुरी तरह उलझ चुका था। शेख आसिम कुछ भी कर ले, सया को सफेद साबित नहीं कर सकता वो, और न आप कर सकते हैं। अगर आप वाकई किसी गलतफहमी में हैं तो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और अपने दामाद का असल चेहरा आपके सामने आ जाएगा। मैं तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अगले रोज अलग सुबह मैं तांगूरे का सामान वगैरह लेकर कैंडी चला गया और इसी रोज शाम को हम कैंडी से कोलंबो रवाना हो गए। हमने बजरिया सड़क सफर तय किया था। अरुंदा की शानदार बेयोग की पिछली नशिस्त पर तांगूरे नीम दराज हो गया। मैं अरुंदा के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गया। हम सिर्फ एक स्टॉप करके इसी रात 11 बजे कोलंबो पहुंचे। अरुंदा के वालिद मशहूर और मारूफ सर्जन डॉक्टर कमला राजे से पहले ही हम कोलंबो पहुंच चुके थे। एक जदीद अस्पताल डॉन मेमोरियल में उन्होंने तांगूरे का 4 घंटे तक तवील ऑपरेशन किया और हमें ये खुशखबरी सुनाई कि तांगूरे के ऑर्थोपेडिक मसाइल बहुत कामयाब तौर पर ऑपरेट हो गए हैं। तांगूरे का ऑपरेशन हो चुका तो मैंने इसके वालिद को नूरेलिया इत्तला भिजवा दी। वो फौरन कोलंबो पहुंच गए। इनके आ जाने से मुझे फुर्सत मिली और मैं गजाला को देखने के लिए वापस नूरेलिया आ गया। नूरेलिया का मौसम बहुत खुश्क हो गया था। पिछले 24 घंटों से बारिश और यालाबारी हो रही थी। मैं गजाला के कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर पर तकिए के सहारे टेक लगाए बैठी थी। इसके पास चचा चच्ची के अलावा एक निहायत फरबा अंदाम शख्स मौजूद था। इसकी शक्ल देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो अमारात का बाशिंदा है। चचा जलीस ने बताया कि ये शेख आसिम के मैनेजर मिस्टर दाऊद हैं और सिर्फ गजाला की खबरगिरी के लिए अमारात से यहाँ पहुंचे हैं। गजाला के बिस्तर के पास फूलों का एक ढेर पड़ा था और तोहफे तहाइफ किस्म की कुछ दीगर अशिया थी। ये शख्स शेख आसिम की नुमाइंदगी के लिए यहाँ आया था। चचा की जुबानी मालूम हुआ कि वो गजाला के नाम शेख का एक तवील खत भी लाया है। इस खत में शेख आसिम ने गजाला को यह मशदा सुनाया कि वो चंद दिन तक अमारात में अपने पेचीदा मामलात को सुलझा लेगा और फिर श्रीलंका पहुंचने के हवाले से इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। दाऊद नामी यह शख्स मुझे बड़ी खश्मगीन नजरों से घूर रहा था, जैसे मेरी यहाँ मौजूदगी इसे एक लम्हे के लिए भी पसंद न हो। मैं खुद उठकर बाहर गया। एसपी बरकत बालकनी में टहल रहा था। वो नहारी खाने वाला और पेड़ों की लस्सी पीने वाला बंदा था। यहाँ श्रीलंका की चाय पी पीकर इसका सवा सत्यानाश हो गया था। मैंने देखा वो बड़ी उदास सूरत बनाए हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा, क्या शाहजहान, अब और कितनी देर हमने यहाँ रुकना है? बरकत साहब, ये तो हालात पर मुनस्सिर है। हालात भूतनी थे, अब तो ठीक ठाक हैं। असल मसला तो उस कुड़ी गजाला का था। इसके वाली वारिस यहाँ पहुंच गए हैं, अब वो संभाल लेंगे इसे। बाकी रही तांगूरे की बात तो इसका ऑपरेशन भी हो गया है। चाचा बरकत, कभी कभी मुझे लगता है कि गजाला को उस हालत में छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये शेख आसिम कुत्ते का बच्चा बहुत ऊंची क्लास का फ्रॉडिया है। वो मुझे अजियत देने के लिए गजाला को किसी भी मुसीबत से दो चार कर सकता है। यार, तुम इस हरामी शेख से जान क्यों नहीं छुड़वा देते इस लड़की की?
اگر لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو قانون میں اس کے طریقہ کار موجود ہے۔ ایس پی برکت کے اس فقرے میں حسب معمول 3-4 گالیاں بھی شامل تھیں۔ مسئلہ تو یہی ہے چاچا، غزالہ ایک مشرقی لڑکی ہے، اور مشرقی لڑکی کے دل میں شوہر کی بے وفائیوں، بے اتنائیوں اور دغا بازیوں کے لیے بڑی جگہ ہوتی ہے۔ وہ ایسے فیصلے آسانی سے نہیں کر سکتی جس میں دوری یا علیحدگی کی بات ہو۔ میرا خیال ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود غزالہ شیخ عاصم کو اپنا شوہر ہی سمجھتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ یہی تو دیکھنا ہے، ایس پی برکت بولا۔ ویسے لڑکی کی ماں بڑی چنڈال عورت ہے، وہ بالکل نہیں چاہتی کہ اتنا دولت مند امیر کبیر داماد ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ کل بیٹی کو باہر بالکنی میں لے کر آئی تھی، اس کے کنگھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھی۔ کیا سمجھا رہی تھی؟ میں نے زیادہ تو نہیں سنا، بس تھوڑی سی بات کان میں پڑی تھی۔ کہہ رہی تھی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہی رہتی ہے، کچھ بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے۔ دوسرے روز الگ صبح مجھے پتا چلا کہ غزالہ کے والدین غزالہ کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے چچا جلیس سے دریافت کیا تو وہ بولا، ہم سری لنکا سے نہیں جا رہے بلکہ نوریلیا سے بھی نہیں جا رہے، بس رہائش تبدیل کر رہے ہیں۔ مسٹر داؤد نے ایک مقامی ہوٹل میں سویٹ بک کرایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ غزالہ وہاں زیادہ آرام سے رہے گی۔ آپ نے غزالہ سے پوچھ لیا ہے؟ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کریں، وہ اس ماحول میں بہت خوش ہے اور خود کو بہتر محسوس کرتی ہے۔ چچا جلیس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، 1 منٹ بیٹھ کر میری بات سن لو۔ میں بیٹھ گیا۔ تم نے جو کچھ غزالہ کے لیے کیا، میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، اور یہ بات میں زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ میرا فرض تھا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ چچا جلیس اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، تم عاصم کی طرف سے کافی بدظن ہو، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتا دوں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ بات تم اپنے تک ہی رکھو گے۔ جی فرمائیے۔ عاصم غزالہ کی بیماری کے دوران میں اس لیے سری لنکا نہیں آ سکا کہ وہ پولیس کی حراست میں تھا۔ بعد ازاں جوڈیشنل ریمانڈ پر اسے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ بہر طور اب اس کی ضمانت ہونے والی ہے اور وہ عنقریب یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ اطلاع میرے لیے زیادہ غیر متوقع نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شیخ عاصم غزالہ کے والدین سے کوئی ایسا ہی بہانہ بنائے گا۔ بفرض محال اگر کسی کرتوت کی وجہ سے اسے جیل کی ہوا کھانی بھی پڑی تھی تو یہ بھی اس کی غفلت اور سنگدلی کا کوئی جواز نہیں تھا جو اس نے اپنی شریک حیات سے روا رکھی تھی۔ چچا جلیس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ وہی بم دھماکے والے کیس کا معاملہ ہے جس میں شیخ عاصم کو غلط طور پر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بہر طور عدالت کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور امید ہے کہ اگلے چند روز تک اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ یقینی بات ہے کہ اگلی 1-2 پیشیوں میں وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ چچا جلیس چند لمحے تک گمبھیر نظروں سے میرا چہرہ تکتا رہا، پھر بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں تم سے بڑا ہوں شاہجہان، لیکن ہاتھ جوڑ کر تمہاری منت کرتا ہوں، میری بیٹی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی زندگی سے دور چلے جاؤ، اس کو اپنے طور پر جینے دو۔